السلام علیکم۔ اہل کتاب لکھتے ہیں کہ جب تارخ کی عمر 75 سال ہوئی تو ان سے ابراہیم، ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تارخ کے درمیانی بیٹے تھے، اور ہارون اپنے باپ کی زندگی میں اسی جگہ فوت ہو گئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جائے پیدائش کلدانیوں کا ملک بابل بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام اس مقام پر قیام پذیر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی تھی۔ ان دنوں پوری دنیا میں تقریباً بت پرستی کا دورہ تھا۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اس لعنت سے محفوظ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا ازالہ فرمایا اور اس گمراہی کا بطلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دانائی عطا کر دی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، یعنی وہ اس مقام و مرتبہ کے لائق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں، مگر ان نصیحتوں کو وہ نہ مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور باخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرے ہوئے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ جب تم عید کے دن باہر جاؤ گے اور معبد کے رکھوالے شہر سے نکل جائیں گے تو میں ان بتوں سے نمٹ لوں گا جن کی تم خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ نے اپنے دل میں کہی تھی۔ وہ ان بتوں کے نام پر ہر سال میلہ منعقد کرتے تھے، اور پوری آبادی خوشی کے اس موقع پر شہر سے باہر چلی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ کو بھی اس میلے میں شرکت کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر جب وہ لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانہ پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جن میں سینکڑوں بت نصب تھے، اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے۔ آپ نے ان بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور سمجھیں کہ بڑے بت نے چھوٹوں کو نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا۔ جب لوگ میلے سے لوٹے اور اپنے معبودوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اگر ان عقل کے اندھوں میں ذرا سی بھی غور و فکر کی صلاحیت ہوتی تو اس میں ان کے لیے کتنی بڑی دلیل تھی۔ ان کے معبودوں کا جو حشر ہو چکا تھا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ خدا ہوتے تو ضرور اس شخص کا ہاتھ پکڑتے جو انہیں تکلیف دینے کے در پہ تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ میں پھینک دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد مشرکین نے حتی الامکان مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، اور ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ایک عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر میں شفایاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اٹھا لاؤں گی۔ پھر ایک بہت بڑی جگہ تیار کی، اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا، اور پھر ایندھن کو آگ لگا دی۔ آگ خوب روشن ہو گئی، خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں، لکڑیاں سرخ انگاروں کی شکل اختیار کرنے اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی بلند آگ شاید پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا گیا
پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے اور آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان نازک لمحات میں بھی آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام نے پیشکش کی، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب بارش کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا جب حکم ہوگا میں بارش برسا دوں گا، تو آپ نے فرمایا میرا رب ان چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سلامن علی ابراہیمی نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈی کی اذیت برداشت نہ کر سکتے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، صرف وہ رسی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن تک آگ کے شعلوں کے درمیان رہے اور آپ نے فرمایا آگ کے ان دنوں اور راتوں سے زیادہ عیش کے دن اور عیش کی راتیں میں نے نہیں دیکھی۔ میں چاہتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اسی طرح آگ میں گزر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے لوگ، آخر خود دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی آگ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔